حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر 5 احادیث۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ حضرت علی اہل بیت میں شامل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ حضرت حسن تشریف لائے۔ آپ نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین تشریف لائے تو انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی تشریف لائے تو انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا اور قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ تفسیر قرآن کی خاطر جنگ کی بشارت۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے گھر سے نکلے تو ہم ان کے ہمراہ ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا تو آپ نے اسے سیدنا علی کو مرمت کے لیے دیا۔ صحابہ آپ کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ سیدنا علی کے انتظار میں رک گئے۔ وہاں آپ نے فرمایا: تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص موجود ہے جو قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرے گا، جیسا کہ مجھے قرآن کی تنزیل کی خاطر یعنی قرآن کی حقانیت کی خاطر کفار سے قتال کرنا پڑا۔ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: کیا وہ شخص میں ہوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: کیا وہ شخص میں ہوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب شخص تو وہ ہے جو میرا جوتا مرمت کر رہا ہے۔ سب حضرت علی کے پاس دوڑے تاکہ انہیں یہ بشارت دیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ بشارت سننے کے بعد ان کا رد عمل ایسا تھا گویا وہ پہلے سے ہی اس بشارت کو جانتے ہیں۔ حضرت علی کی امت محمدی میں اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر اور سیدنا علی سے فرمایا: کیا میں تمہیں سب انسانوں سے بڑھ کر 2 بدبخت انسانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ دونوں اصحاب نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا: پہلا بدبخت قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جو اے علی تمہارے سر پر تلوار سے ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی کو سر کے خون سے رنگ دے گا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ملوکیت کی شکل میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ سیدنا علی کے بعد خلافت اعلیٰ من حاج النبوہ یعنی خلافت راشدہ قائم نہ ہو سکی۔ صحابہ کرام کے فضائل جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔